اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا؟ مذہب شیعہ، مذہب جعفریہ اسلام کے فرقوں میں سے وہ واحد فرقہ ہے جو مدلل بھی ہے اور مہذب بھی ہے۔ یہ مذہب دلیل کا مذہب ہے، عقیدے کا مذہب ہے اور شرطوں کا مذہب ہے۔ ہمارے مذہب میں نہ بغیر دلیل کے کسی کو مانا جاتا ہے اور نہ ہی بغیر دلیل کے کسی کو چھوڑا جاتا ہے۔ ہم عزت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے، ہم نفرت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے۔ زمانہ ہم سے شخصیتیں نہ منوائے، ہم سے دلیل پوچھے کہ وہ وجہ کیا ہے جس وجہ سے آپ چند لوگوں سے دور ہیں۔ اس لیے کہ یہ آوارہ مذہب نہیں، ذاتی سوچ اس مذہب میں نہیں چلتی۔ ہمارے مذہب کی ایک چار دیواری ہے، ہم نے اسی چار دیواری کے اندر رہنا ہے۔ ہمارے مذہب میں قطعاً ذاتی مرضی مسلط ہونے کا اختیار کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہمارے مذہب میں یہ گنجائش ہے ہی نہیں کہ نوکر جگانے کے لیے آئے اور جملہ اچھا لگے تو اذان بدل دی جائے۔ جو بول سکے وہ زحمت فرما چاہیے۔ ہمارے مذہب میں یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ جنگ کے قیدی لا کے کھڑے کیے جائیں، ان کے کھڑے ہونے کا انداز اچھا لگے تو نماز کا طریقہ بدل دیا جائے۔ ہمارے ہاں شخصیتیں نہیں چلتی، ہمارے ہاں قرآن کی آیتیں چلتی۔ ہم اپنا مذہب اپنے لباس سے لے کے اپنی نماز تک ہم اپنا مذہب قرآن سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں امام حسین علیہ السلام کا ذاکر بھی نہیں، کیونکہ ذاکر تو خود حسین کا پروردگار ہے۔ میں بادشاہ حسین کے ماتمی کے پاؤں کے نیچے آنے والے ذرے کی حیثیت بھی مجھ سے بڑی ہے۔ میں اپنی حیثیت کو بتائے بغیر منبر آل محمد سے یہ خیرات کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرے مذہب پہ اعتراض کرنے والا میرے مذہب کی وہ چیز بھی دے رہے جس پہ اسے اعتراض ہے، وہ چیز قرآن سے ثابت کرنے کے لیے تیار۔ ہم اپنا مکمل مذہب قرآن سے اس لیے ثابت کر سکتے ہیں کہ مذہب کا وارث امام قرآن سے ثابت ہو سکتا۔ بسم اللہ جی۔ آج لڑائی مذہبوں کی نہیں، لڑائی نظریات کی ہے۔ جنگ جسموں کی نہیں، جنگ ہے فکروں کی۔ اور ہمیشہ قومیں وہ کامیاب رہتی ہیں جو نظریے پہ رہتی ہیں۔ حسین کربلا میں لشکر نہیں لے کے گئے تھے، نظریہ لے کے گئے تھے۔ اور کربلا میں نظریہ جیتا ہے۔ آج تک یہ جو مجلسیں ہیں یہ اس نظریے کی حمایت ہے۔ میں قومی حوالے سے دو چار گزارشات آپ کے سامنے کرنا چاہوں۔ آج دنیا بھر میں جہاں جہاں علی ولی اللہ پڑھا جا رہا ہے، یہ نظریہ کربلا کی حمایت ہے۔ کیونکہ کربلا میں بعض لوگ کہتے ہیں جی امام حسین علیہ السلام نماز بچانے کے لیے کربلا پہنچ گئے تھے۔ مقصد حسین کو چھوٹا نہ کرنا۔ آپ اتنا بڑا مقصد لے کے گھر سے آئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھیں، کچھ بات سنیں، کوئی بات ذہن میں لیں، تھوڑی دیر اولاد رسول کو روئیں، اور یہاں سے کوئی جاہل اٹھ کے کہے یہ اتنا مجمع جو آیا ہے یہ تو یہاں پہ پانی پینے کے لیے آیا ہے۔ اس کا مطلب اس نے سارے مقصد کی توہین کر دی۔ بے شک آپ یہاں سے پانی بھی پئیں، آپ کھانا بھی کھائیں، آپ لنگر بھی کریں، لیکن مقصد کھانا کھانا نہیں، مقصد پانی پینا نہیں، مقصد ذکر حسین تھا۔ بچ نماز بھی گئی تھی،
یہ نہیں کہ کربلا میں نماز نہیں بچی، بچی ہے، لیکن مقصد حسین صرف نماز بچانا نہیں تھا. نماز تو حسین مدینے میں بیٹھ کے بچا سکتے تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر نماز بچانا مقصد تھا تو میں سیدہ کی ذری پہ اس قوم کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جو قتل کر رہے تھے پڑھ وہ بھی رہے تھے، جو ہو رہے تھے پڑھ وہ بھی رہے تھے. اس کا مطلب قیام میں اختلاف نہیں تھا، علی ولی اللہ پہ اختلاف. علی ولی اللہ. بسم اللہ سرکار. مقصد حسین جو تھا وہ تحفظ ولایت علی تھا. جو سامنے لشکر کھڑا تھا اس نے وجود نماز کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے اختیار امام کا انکار کیا تھا. اس نے کہا ہم علی کے اختیار کو تسلیم نہیں کرتے. حسین نے کہا پھر میں تجھے اپنا اختیار دکھاتا ہوں. حسین نے کہا تم فتووں سے علی چھپانے کی کوشش نہ کرو، تم نے ممبروں میں بیٹھ کے میرے باب علی کی توہین کی. لو حسین آیا ہوا ہے، میری نماز سے علی نکال کے دکھاؤ. یہ جو امام حسین نے آخری نماز برستے ہوئے تیروں کے سامنے پڑھی ہے، یہ حسین کے نظریے کی نماز تھی. کہ یہی نظریہ ختم کرنا چاہتے تھے. آؤ یہی آپ تو جو میری طرف کریں گے، آپ ایک لمحے کے لیے بھی اسے دیکھیں. تم میرا نظریہ مارنا چاہتے تھے، حسین نے اپنی آخری نماز میں اس نظریے کا اعلان کیا. وہ نظریہ کیا تھا؟ ولایت امیر المومنین، اختیار معصوم. زندگی میں جہاں بھی کوئی معصوم کے اختیار گھٹانے کی کوشش کرے، سمجھ لینا کہ یزید کا کردار سامنے آ گیا ہے. اختیار حجت سے کبھی بھاگنے کی کوشش نہ کرنا. اور امام کا اختیار کیا ہوتا ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ انسان کا اختیار نہیں رہتا. مثلا جتنا بھی انسان پریشان ہو، آخر نیند طاری ہو سکتی ہے. کتنی دیر جاگے گا؟ نیند آئی، بے اختیار ہو گیا. بھوک لگی، بے اختیار ہو. پیاسا رہا، بے اختیار ہو گیا. کربلا میں یزید نے یہ ساری کوششیں کی. حسین کو بے اختیار کروں، پانی بند ہوگا، کب تک پیاس پہ ضبط کرے گا؟ لیکن اس نے دیکھا کہ گہوارے میں جو علی ہے اس کا بھی اتنا اختیار ہے کہ میں دنیا کی چیزیں واپس لے کے بھی حسین کو بھی اختیار نہ کر سکتا. اور اختیار کی ایک جھلک اور دکھا دیتا ہوں. جب بنتی علی دربار ملعون میں آئی ہیں تو بیٹھے ہوئے تھے ملکوں کے سفیر. ان ملکوں کے سفیروں نے یزید پہ ایک سوال کیا جس کا جواب یزید کے لیے مشکل تھا. انہوں نے کہا یزید کتنا بڑا جرم کیا جس کا کلمہ پڑھتا ہے. مصعب نہیں فضائل سننا. اسی کے بیٹے کو قتل کر دیا. وجہ بتا قتل کی کیا تھی؟ حسین حکومت مانگ رہے تھے، حسین تجھ سے تخت چھین رہے تھے، حسین نے خود تیرے اوپر حملہ کیا. لڑنے کی کوئی وجہ بتا، لڑائی ہوئی کیوں؟ اب ان سفیروں کو مطمئن کرنے کے لیے یزید نے جواب دیا. اس جگہ میں اس لیے حسین کا قتل کیا کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مان رہا تھا. گفتگو ہے اختیار امام پہ کہ آج شیعہ ہو تو امام کے اختیار کو سمجھنے کی کوشش کرنا.
اس نے کہا کہ حسین میرے اختیار تسلیم نہیں کر رہا تھا. سفیروں نے پوچھا کون سا اختیار؟ اس نے کہا یہ جو منصب ہے میرے پاس، یہ خلافت، یہ تخت، یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، اور حسین نے میرے اس اختیار کا انکار کر دیا. جب اس نے کہا حسین میرا اختیار نہیں مان رہا تھا، پیچھے کڑیوں میں سے قرآن کی آیت اٹھی. اب اس نے یہ اعلان اس لیے کیا کہ ظاہری طور پہ اب حسین تو موجود نہیں، اب میں جو چاہوں کہہ دوں تو مانا جائے گا. بنت علی بول پڑی، بیوی نے بول کے کہا کہ یزید میں تجھ سے پوچھنا چاہتی ہوں، تو نے کہا ہے کہ حسین تیرا اختیار نہیں مانتا تھا، چل میں تیرے ساتھ بحث کرتی ہوں، لیکن مجھے تیرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے. تیرے دربار میں روشن دانوں سے ہوا آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس ہوا کو روک تاکہ میں تجھ سے گفتگو کر سکوں. اتنا کہنا تھا. یزید نے کہا ہوا روشن دان سے میں روکوں؟ کیسے؟ بیوی نے کہا اختیار سے. استعمال کر اپنا اختیار، ہوا روک. اچھا تو ہوا نہیں روک سکتا، پھر ایک کام اور کر. تیرے دربار میں ہے گھوڑے کھڑے، گھوڑا کبھی بھی ایک جگہ پہ رک نہیں سکتا، وہ اپنے پاؤں کو حرکت دیتا ہے، یہ اپنے سم اٹھاتا ہے رکھتا ہے، یہ ٹاپوں کا شور ہے. تھوڑی دیر کے لیے یہ ٹاپوں کا شور روک. یزید نے کہا علی کی بیٹی یہ شور میں نہیں روک سکتا. بی بی نے کہا تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں. شور روک نہیں رک سکتا. بی بی نے کہا چل پھر تیرے یہ دربار میں کھڑے ہیں اونٹ، اونٹوں کی گردنوں میں گھنٹیاں، گھنٹیاں روک. علی کی بیٹی یہ میرے اختیار میں نہیں. جب 3 دفعہ اس نے کہا یہ بھی میرا اختیار نہیں، یہ بھی میرا اختیار نہیں، یہ بھی میرا اختیار نہیں، بی بی نے کہا پھر ہم تجھے اپنا اختیار دکھائیں. اتنا کہنا تھا یا مجھے آل رسول کی عزت کی قسم ہے دربار میں علی کی بیٹی علی کے لہجے میں بولی، اور بی بی نے کہا اسکت، خاموش ہو جاؤ. اتنا کہنا تھا یہ ہوا رک گئی. جس گھوڑے نے سم رکھا تھا اس نے اٹھایا نہیں، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس نے وہیں پہ ساکت کر لی، جس کا ہاتھ اٹھا تھا وہ نیچے نہ ہوا، جس کی آنکھ اٹھی تھی وہ بند نہ ہو سکی. جب پورا دربار پتھر کا ہوا، یزید نے کہا علی کی بیٹی کیا کر دیا تو نے میرے دربار پہ؟ نے کہا اب تو بتا قیدی تو ہے یا ہم؟ یہ قیدی تو نہیں، اب بتا ہم تیرے قیدی نہیں، تو نے ہمارے اختیار کو تسلیم نہ کیا. یہی وجہ ہے کہ اسی اختیار کو چھپانے کے لیے یزید جنگل میں لے آیا محمد کا بیٹا. 2 سطریں پڑھوں گا شہزادی کی عزت کی، صرف زیادہ سے زیادہ 1.5 نہیں تو 2 منٹ. میرے بھائی ملک علی رضا تشریف فرما ہے. مجلس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ماحول تبدیل کیا جائے، لیکن ذکر کو تنہا نہ چھوڑنا. برستی بارش ہو یا تپتی ہوئی دھوپ، جنازے چھوڑ کے جانا میری قوم کا شیوا ہی نہیں ہے. ہم آئے ہیں دختر رسول کا پرسہ دینے کے لیے، ہم آئے ہیں رسول کی بیٹی کا ماتم کرنے کے لیے. بسم اللہ. مصائب کی دنیا کا منفرد لہجہ، عقائد کے حوالے سے بہترین نام جناب ملک علی رضا صاحب تشریف لا رہے ہیں. میرا بادشاہ حسین ہر ذاکر حسین کو عقیدہ حق پہ استقامت دے. میرا مالک ہمیں مل کے امیر المومنین کی ولایت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے. سادات و غیر سادات پہلو سے ہاتھ نہ اٹھا نبی کی بیٹی کا، قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھا رسول کی بیٹی کا، کفن کے لیے ہاتھ نہ اٹھا رسول کی بیٹی کا. یہ ہے اولاد کے ساتھ محبت. جتنی دیر زندہ رہی پہلو چھپاتی رہی، لیکن رکھ کسی سید کے سر پہ قرآن کہ اب تک پہلو ہی پہ ہاتھ ہے. جتنی دیر زندہ رہی تب تک تو پہلو سے ہاتھ نہ اٹھایا، لیکن جب دنیا سے چلی گئی ہے پھر کبھی حسن کے جنازے سے تیر کھینچے.
کبھی کربلا میں حسین کے گھوڑے کے پیچھے دوڑی، کتنی بار ہاتھ اٹھا پھر محمد کی بیٹی کا، کئی بار اٹھا اولاد کے دکھوں کے لیے۔ سادات و غیر سادات جناب سیدہ کے دکھ میرے بھائی پڑھے۔ ایک عالم دین نے کتاب عربی میں لکھی تھی، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا فاطمہ سے فاطمہ تک، اس میں انہوں نے 2 فاطمہ کا تذکرہ کیا، اور میرے بادشاہ کا فرمان ہے اللہ تمہیں بیٹیاں دے تو ایک بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا۔ حسین کہتے جس گھر میں فاطمہ رہتی ہے اس گھر میں میرا آنا جانا رہتا ہے، اچھا لگتا ہے مجھے وہ گھر جہاں کسی بچی کو فاطمہ کہہ کے بلایا جائے۔ سادات و غیر سادات 2 فاطمہ، ایک نبی کی بیٹی فاطمہ، ایک حسین کی بیٹی فاطمہ، وہ بھی فاطمہ ہے یہ بھی فاطمہ ہے۔ جو سطر رونے کی ہے اسے بھی بابے کے بعد کسی نے رونے نہیں دیا، اسے بھی بابے کے بعد کسی نے رونے نہیں دیا، وہ بھی بابے کے بعد رونے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، یہ بھی بابے کے بعد رونے کے آسرے ڈھونڈتی تھی، لیکن ایک فرق آ گیا، وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، یہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی۔ آخری جملہ کہنے لگا ماتم کر سکو تو کر لینا، ایک نبی کی بیٹی فاطمہ، ایک حسین کی بیٹی فاطمہ، اس کی عمر 18 سال ہے، اس کی عمر 4 سال ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن، وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے کہتی تھی سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔